ابھی عمران خان صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ چادر اور چار دیواری کے تقدس کو جس انداز میں پامال کیا جا رہا ہے، تو سر یہ کیا اسٹریٹجی آتی ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ اگر آپ پکڑ دھکڑ کریں گے، کارکنوں کو گرفتاریاں کریں گے تو اس سے انتشار مزید بڑھ سکتا ہے، انارکی مزید بڑھ سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کبھی بھی پالیسی نہیں رہی ہے کہ کبھی کسی پرامن احتجاج میں رکاوٹ ڈالی جائے۔ ہم خود بھی احتجاج کرتے ہیں، ہم دوسروں کو احتجاج کرنے بھی دیتے ہیں، اور اگر آپ نے دیکھا ہو ہمارے ہاں بہت سے احتجاج کراچی میں ہوتے ہیں، حیدرآباد میں ہوتے ہیں۔ سندھ حکومت نہ کہ صرف ان کو الاؤ کرتی ہے، ان کو فیسلیٹیٹ بھی کرتے ہیں۔ ہم ان کو سیکیورٹی روم، ہمارے ڈی سیز اور پروٹوکول کا سارا بندوبست کرتے ہیں۔ تو جہاں تک بات ہے پیسفل ایک ڈیمونسٹریشن کی یا اس کی، تو ہم کسی صورت اس میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے۔ اب ایک اور جو ایشو یہاں پہ نیا آ رہا ہے کہ سیکیورٹی کچھ تھریٹس ہیں، کچھ ایسی تھریٹس ہیں جو کہیں سے موصول ہوئی ہیں جو کافی اوتھینٹک ہے کہ یہ کچھ اور کرنے جا رہے ہیں، یہ انارکی پھیلانے جا رہے ہیں، ان کی بیسس پہ شاید کچھ ایکشن لیا ہے۔ پر مجھے پھر بڑا حیرت ہوتی ہے جب عمران نیازی جیسا شخص چادر اور چار دیواری کی بات کرتا ہے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں، کسی کی بہن کے اوپر ان کے ہوٹل کے کمرے میں ریڈ کرایا تھا ہمارے صوبہ سندھ کے اندر۔ یہ لوگ بات کرتے ہیں اس قسم کی، تو بالکل بھی نا یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی، اور ان کی پرسنالٹی کو اس قسم کی بات سوٹ نہیں کرتی۔ نہیں تو پھر آپ لوگ بھی وہی کر رہے ہیں نا، اگر خان صاحب نے کیا تو آپ لوگ بھی وہی کر رہے ہیں۔ گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ ویڈیوز بڑی سامنے آ رہی ہیں سوشل میڈیا پر کہ جو خواتین ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں، گھروں میں دیواریں پھلانگ کر ریڈ کیا جا رہا ہے، اور تو اور جو مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال صاحب کی بہو ہیں ان کے گھر پر ریڈ کیا گیا، انہوں نے ایک ویڈیو پیغام دیا، اور متعدد ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں کہ گھروں میں مرد موجود نہیں ہیں، عورتیں موجود ہیں، اور چادر چار دیواری کا تقدس بڑے واضح طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ پامال کیا جا رہا ہے۔ دفعہ 144 نافذ کیا ہوا ہے، پھر لاہور کے 20 مقامات پر موبائل فون سروس بند کرنے کا بھی اعلان کیا گیا ہے، کارکنان کی گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں۔ تو سر میرا سوال یہ کہ پینک کیا ہے، خوف کس چیز کا ہے؟ اگر وہ پرامن احتجاج کی بات کرتے ہیں تو ان کو کرنے دیں مارچ۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم کوئی ریڈ زون میں آ رہے ہیں یا ڈی چوک میں آ رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ سری نگر ہائی وے پر ہم بیٹھیں گے۔ ابھی تو آئے نہیں ہیں، تو اتنا پینک کیا ہے آپ لوگوں کو؟ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا سونیا کہ کچھ ایسی رپورٹس موصول ہوئی ہیں جو کافی اوتھینٹک ہے، میں ان کے بارے میں زیادہ بات نہیں کر سکتا فی الحال، پر آپ کے سامنے بہت جلد آ جائیں گی کہ ان کے جو ارادے ہیں کچھ اور ہیں، یہ لوکیشنز کچھ اور بتا رہے ہیں، اور اپنے کارکنان کو کسی اور طرف بھیجنے کی تیاریاں سازش کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ان کو آف کورس پاکستان کی سالمیت کے لیے، پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کے لیے، ہمارے سرکاری جگہوں کے لیے اگر کوئی سیکیورٹی ہیزرڈ بن رہا ہے تو کچھ نہ کچھ اس میں دیکھنا پڑے گا۔ پر میں پھر سے بڑا واضح کر کے کہتا ہوں کہ ہم اس چیز کا پارٹ نہیں ہیں، اور ہم کبھی بھی اس چیز کو سپورٹ نہ کرتے ہیں، نہ کبھی کریں گے۔ نہیں کرتے کیونکہ آپ کی پر ان کو پارٹی یہ کا اس میک حوالے شور سے بڑا سٹانس رہا ہے۔ چلیں احتشام صاحب سے بھی پوائنٹ آف ویو لے لیتے ہیں۔ احتشام صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس ساری صورتحال کو؟ کریک ڈاؤن شروع ہو گیا ہے، گرفتاریاں عمل میں آ رہی ہے، گزشتہ رات جو کچھ بھی ہوا پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے گھروں میں ریڈ کیے گئے، پھر آج خبریں آئی ہیں کہ 20 مقامات پر موبائل فون سروس بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کیوں پینک ہے اتنی گورنمنٹ، اور یہ اسٹریٹجی ٹھیک ہے؟ سنیے، جس طرح آپ نے کہا کہ کیا خوف کیا ہے، میرا خیال ہے فیئر آف ان نون ہے۔ مطلب یہ دو دن کے اندر کیا ہوا کہ اس وقت لگتا ہے کہ ملک خدا نہ خواستہ حالت جنگ میں چلا گیا ہے۔ یہ لگتا ہے کہ دشمن حملہ کرنے والا ہے یا ہم دشمن پہ حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ تیمور صاحب کے ساتھ یہ کہنا کہ جی پی ٹی آئی جو کل کر رہی تھی آج کس منہ سے کہتی ہے چار اور چار دیواری؟ تو کل بھی ہم نے مخالفت کی تھی اگر پی ٹی آئی نے یہ کام کیا تھا، کسی کے گھر میں گھسے تھے، کسی کے گھر کے جس کو کہتے ہیں چادر چار دیواری کو انہوں نے لانگا تھا، تو وہ آج آپ کر رہے ہیں تو آپ بھی غلط کر رہے ہیں، یعنی موجودہ حکومت کر رہی ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ جی وہ کر رہے تھے تو یہ جسٹیفائڈ ہے ان کا کرنا، یہ ٹھیک نہیں۔ میرا خیال ہے سونیا جو سب سے بات اہم ہے وہ سمجھنے والی بات ہے، میں بڑی عزت کے ساتھ تیمور صاحب سے کیا کہتے ہیں ڈس ایگری کروں گا کہ کچھ رپورٹس ملی ہیں۔ کوئی سوال تو یہ کہ کیا اپنا سیاسی کیریئر وہ شخص تباہ کرنے جا رہا ہے اگر خدا نہ خواستہ اپنے لوگوں کو کچھ چڑھائی کرنے کے لیے لے کے آ رہے ہیں یہاں پہ؟ میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے۔ پینک ہے اور بڑا شدید پینک ہے گورنمنٹ کے سرکل میں، کیونکہ ابھی آپ دیکھ لیں 1.5 ماہ ہو گئے، حکومت فیصلہ نہیں کر پائی کہ الیکشن کروانے کہ نہیں کرانے، کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا نہیں ہوگا، اسمبلیاں تحلیل کرنی ہے کرنی۔ کبھی فیصلہ کرتے ہیں کہ جی الیکشن میں جانا چاہیے، بڑی پارٹی پی ایم ایل این کہتی ہے جلدی الیکشن میں جانا چاہیے،
ان کی پارٹی تیمور صاحب کی پارٹی نہیں چاہتی کیونکہ سیاسی طور پر ان کو فائدے ہیں. اب سوال تو یہ ہے کہ 2 ڈویژن آپ نے رینجرز کے بلا لیے اسلام آباد میں, جس کو کہتے ہیں ایمرجنسی لگا دی گئی ہے ہسپتالوں میں, جو جس طریقے سے ایمرجنسی لگائی گئی ہے. میرا خیال ہے یہ کہنا ثناء اللہ کا جو انٹریم منسٹر ہے کہ جی یہ لانگ مارچ ہوتا تو ہم اس کو اجازت دے دیتے, یہ تو خونی مارچ ہونے جا رہا ہے. آپ نے کیوں تصور کر لیا کہ خدا نہ خواستہ ایسا ہونے جا رہا ہے؟ وہ بھائی سیاسی لیڈر کے لیے سیاسی موت ہے. اگر وہ اس طرح کی حرکت کرے گا کہ سڑکوں پہ لا کے کوئی ایسا کام کرے گا, کوئی چڑھائی کرے گا, تو اس کے لیے تو فار آل ٹائم ٹو کم وہ فارغ ہو جائے گا. اس کو پتہ ہے کہ ہمارے جیسے ملکوں میں پھر اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں, اور یہ نتائج معذرت کے ساتھ تیمور صاحب کی پارٹی کے لیڈر بھی بھگتا ہے, پی ایم ایل این نے بھی بھگتا ہے. اگر یہ شخص کرے گا تو اس سے زیادہ بھگتے گا. تو میرا نہیں خیال یہ بات ہے, سیدھی سی بات ہے, جو ماننے والی بات ہے. وہ بندہ تیمور صاحب جو ارریلیونٹ ہونے جا رہا تھا, کاش آپ 7 سال اس کو حکومت کرنے دیتے, یہ بیٹھ کے سنیں 7 سال حکومت اور کرنے دینے تو اس کو کسی نے اگلے 20 سال کے لیے نہیں پوچھتا تھا. آپ نے تو خود ہیرو بنا دیا. تاریخ لکھنے والا آپ پہ الزام لگائے گا. آپ کیا دوسری پارٹیوں میں کیا اتنی جلدی تھی؟ پہلے تو کہتے تھے ان کو ہٹانے کے بعد سارا پلان ہمارے پاس ہے, چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. نہ آپ نے سیاسی طور پہ چیزیں معاملات ٹھیک کیے, نہ اقتصادی طور پہ کیے. صورتحال یہ ہے کہ ڈیفالٹ بالکل سر پہ آن کھڑا ہوا ہے. وہ فیصلے آپ کر رہے نہیں. کبھی آپ کی پارٹی کے لوگ جاتے ہیں لندن جاتے ہیں, کبھی یہاں پہ آپ لوگوں سے میٹنگ ہوتی ہے پی ڈی ایم کی. سوال بڑا اہم ہے سونیا, جب ان ایکشن ہوتا ہے, جب فیصلے نہیں کیے جاتے, اس طرح کے نتائج سامنے آتے. دوسری بات یہ جو پشاور سے وہاں چل پڑے ہیں, اگر خدا نہ خواستہ جس طرح لگتا ہے رانا ثناء اللہ کا موڈ مجھے نظر آ رہا ہے, تو ہر صورت میں وہ ان کو روکیں گے تو کلیش پیدا ہوگا. بھئی وہ ایک پرامن احتجاج کی بات ہے. سوال تو ایک ان کو آنے دیں. وہ تو وہاں تو ریڈ زون تو جانا ہی نہیں, انہوں نے سری نگر ہائی وے تک آنا ہے. ان کو آنے دیں. اس کے بعد یہ ٹیسٹ ہے ان کے لیے. اگر جو کچھ بھی کریں گے ان کے لیے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا سونیا. اس شخص نے اگر سیاست میں رہنا تو وہ بالکل فارغ ہو جائے گا. لوگ آج اس کے ساتھ کھڑے, اور معذرت کے ساتھ آپ دیکھ لیں جس طرح کہا جا رہا ہے کہ جی 20 جرنیل ریٹائرڈ بھی آ رہے ہیں, ان کی فیملی کے بھی لوگ آ رہے ہیں, اور جرنیل اور بریگیڈیئر اور میجر جنرل بھی آ رہے ہیں ریٹائرڈ لوگ. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ اپنی فیملیز کے ساتھ آئے اور خدا نہ خواستہ عمران اپنے لوگوں کو کہے کہ جی چڑھ دوڑے؟ میں معذرت کے ساتھ ہماری کوئی اطلاع نہیں ہے, ہمیں بھی اطلاعات ہیں تیمور صاحب, ہم بھی بیٹھ کے دیکھ لیں کون کیا کر رہا ہے. صرف آپ کی صفوں میں پینک ہے, اس کو دور کریں. صفوں میں پینک ہے. جی تیمور صاحب, عمران خان صاحب کی حکومت میں بھی ہم نے دیکھا کہ احتجاج ہوتے رہے, دھرنے دیے جاتے رہے. آپ کی گورنمنٹ نے بھی, جیسے آپ نے بات کی کہ لانگ مارچ کیا, تو گورنمنٹ نے آپ کو, اس وقت کی گورنمنٹ نے آنے کی اجازت دی. اب اتنے چیلنجنگ سرکمسٹانسز ہے آلریڈی, معاشی حوالے سے دیکھیں چیلنجز کتنے زیادہ ہیں. ایک تو جیسے احتشام صاحب نے بھی بات کی کہ آپ کو ضرورت کیا تھی, کیونکہ 1-1.5 سال کا عرصہ رہ گیا تھا, اور ساری کی ساری توپیں عمران خان صاحب کی طرف تھی کہ کارکردگی دکھا نہیں رہے, مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی, چیلنجنگ صورتحال تھی. کیا آئیڈیا نہیں تھا آپ لوگوں کو کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات کیا ہے, معاشی حوالے سے سخت فیصلے آپ نے کرنے, اگر فیصلے نہیں کریں گے تو آئی ایم ایف جو ہے وہ اپنا پلان روک دے گا؟ تو اتنی چیلنجنگ سچویشن میں ایک اور آپ نے بڑا چیلنج لے لیا. سب سے پہلی بات تو جو ہم نے کیا ہے, ہم نے کوئی غیر قانونی یا ان ڈیموکریٹک کام نہیں کیا. جو قانون اجازت دیتا ہے, جو قانون کہتا ہے, ہم نے اپنی میجورٹی کے حساب سے ڈیموکریٹک طریقے سے حکومت کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ حکومت 1.5 سال اور عمران خان کے پاس ہوتی تو اس ملک کا دیوالیہ تو اس نے نکال دیا تھا, پتہ نہیں ملک کو کہاں پہنچا دیتا. آف کورس ہمیں پتا تھا بہت چیلنجنگ سچویشن ہے. زرداری صاحب نے بڑا کلیئرلی بتایا کہ بڑا محنت کرنی پڑے گی اور بڑا ٹائم لگے گا اس پوزیشن کو, اس سچویشن کو پھر صحیح کرنے کے لیے. تو ہم نے سارا کچھ سوچ سمجھ کے کیا ہے, اور میرے خیال سے کوئی الیکشن کی جلدی نہیں ہے, میرے خیال سے کوئی کیئر سیٹ اپ آ نہیں رہا. اگر ہمیں ملک کو اس بحران سے نکالنا ہے تو ہم سب کو ایک ساتھ اکٹھے مل کے اس کو اس بحران سے نکالنا پڑے گا. اور 1.5 سال کا ٹائم پیریڈ شہباز شریف کے پاس ہے. ہم اس کے جو الائز ہیں سب اس کے ہیلپ کرنا چاہتے ہیں, اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں, اس ملک کو واپس اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ تعالی ہمیں سکسیس ملے گا. یس آئی بلیو کہ ابھی 2-3 مہینے اور تکلیف ہوگی, مسئلے مسائل ہوں گے, بٹ ان نیئر فیوچر آئی سی بیٹر اینڈ اے کلینر پاکستان انشاءاللہ تعالی. تو تھوڑا صبر کا تعامل کرنا پڑے گا. تیمور صاحب, معذرت کے ساتھ آپ کا پریمائز اور آپ کے ساتھیوں کا, دونوں پارٹیوں کا پریمائز دھڑام سے نیچے آ گیا. آپ نے دیکھا کہ اس گورنمنٹ میں, موجودہ حکومت نے, پلاننگ ڈویژن نے, پلاننگ کمیشن نے, اس کی ساری ریلیٹڈ جو دوسری کمیٹیاں ہیں, انہوں نے کیا کہا ہے کہ 5.5% گروتھ ریٹ پچھلے سال تھا, اس سال 6% سے زیادہ جی ڈی پی گروتھ ریٹ پاکستان کا ہونا تھا. دیوالیہ کہاں سے نکل آنا تھا؟ آپ مجھے بتائیں, یہ رپورٹ کون ہے؟ یہ پی ایم ایل این کی حکومت اور آپ کی حکومت نے, یہ پلاننگ ڈویژن نے لیٹسٹ 4 دن پہلے ایک پیپر نکالا ہے. آپ مجھے بتائیں, اگر
ان کو پتا ہوتا جو یہ کہہ رہے تھے کہ جی 3%, 3.5% گروتھ ریٹ ہے, تو یہ 6.5% گروتھ ریٹ کیسے آ گئی؟ تو میرا خیال ہے یہ صرف اس وقت تیمور صاحب بڑی معذرت کے ساتھ یہاں پہ اس وقت مخالفت برائے مخالفت ہو رہی ہے. میں آئی ایم ناٹ اے گریٹ سپورٹر آف عمران خان. جتنا کرٹیسائز ہم نے کیا اس وقت کو اس کی نااہلی کے اوپر کیا ہے, اور جس انداز سے مس گورننس پہ کیا, کسی نے نہیں کیا. لیکن اب آپ لوگوں کا پرابلم یہ ہے, آپ کی بات 101% تیمور صاحب صحیح ہے, بڑا لیگل کانسٹیٹیوشن کام کیا آپ نے اس کو ہٹانے کا, نمبر گیم آپ نے پوری کی تھی. وہ جو کہتا ہے غلط کہتا ہے کہ آپ نے حکومت کو غلط نکالا, ٹھیک نکالا. سوال ہے کہ نکالنے کے بعد آپ کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں, کوئی حکمت عملی نہیں. سیاسی طور پہ جس طریقے سے معاملات اتنے خراب ہوں گے, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی آپ کے پاس ساری 11 پارٹی کے پاس کوئی لائے عمل نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. صورتحال خراب سے خراب تر ہوگی. جی تیمور صاحب. نہیں جی, میں اس بات پہ آپ سے ایگری نہیں کرتا. جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ واقعی حالات خراب ہے, واقعی اس ملک کا دیوالیہ نکال دیا ہے, پر ہمارے پاس اب اور کوئی طریقہ نہیں ہے. وی ہیو نو ادر وے بٹ ٹو برنگ کنٹری بیک آن دا روڈ میپ. لہٰذا ہمیں جو ہم ڈیفیکلٹیز فیس کر رہے ہیں ہم کریں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا حل بھی ہم نکالیں گے. اور جیسے کہ میں نے آپ کو کہا, میں نیئر فیوچر میں بہتری دیکھ رہا ہوں. شاید اگلے مہینے نہیں تو ودن 3 months آپ چیزوں کو پھر نارملائز ہوتے ہوئے دیکھیں گے. وی ہیو ٹو ورک آن اٹ, وی ہیو نو وے آؤٹ. لیکن کس طرح سے نارمل ہوں گی چیزیں؟ سبسیڈیز اگر آپ ختم کریں گے آئی ایم ایف کے کہنے پہ, تو پھر تو بوجھ مزید بڑھے گا عام آدمی پر, اور عام آدمی کے آگے کس طرح سے جسٹیفائی کریں گے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا گزشتہ حکومت جب پیٹرول پرائسز بڑھاتی تھی تیمور صاحب, تب بھی تنقید کی جاتی تھی, نہیں بڑھاتی تھی تب بھی تنقید کی جاتی تھی. مہنگائی کے حوالے سے وہ کہتے تھے عالمی مسئلہ, آپ لوگ ماننے کو تیار نہیں تھے, بلکہ آپ کی جماعت نے تو مہنگائی مارچ کیا تھا. تو عوام کو کیسے جسٹیفائی کریں گے آپ اس بڑھتی مہنگائی کو؟ کیونکہ ظاہر ہے آئی ایم ایف کی شرائط تو ماننی ہے, نہیں ماننی تو پھر ملک نہیں چل سکے گا. بالکل جی, جہاں پہ ہمیں کچھ مجبوری ہوگی, جہاں کوئی چیز ماننی پڑے گی, اگر وہ بہت امپورٹنٹ ہوگا تو آف کورس وی کین ناٹ بیک آؤٹ. پر آپ نے دیکھا ابھی بھی اقدامات ہوئے ہیں. آپ نے دیکھا ابھی تک شہباز شریف صاحب نے پیٹرول کی قیمتیں کسی بھی طرح سے کنٹرول کی, برداشت کی, بڑھنے نہیں دی. تو اسی طرح سے باقی چیزیں بھی ہمیں دیکھنی پڑے گی. کہیں بھی ہمیں سٹینڈ لینا پڑے گا, کہیں بھی ہمیں ریلیکسیشن دینی پڑے گی. اچھا تیمور صاحب, دوسری طرف ایک طرف تو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسمبلیاں مدت پوری کریں گی, اسمبلیاں تحلیل نہ کرنے کا فیصلہ ہوا ہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیک ٹو بیک جس طرح سے بیانات آ رہے ہیں لندن سے بیٹھے نواز شریف صاحب کے, مریم نواز صاحبہ کے بھی, کہ اس حکومت کا جو پچھلی حکومت کا بوجھ ہم اپنے سر کیوں لیں. لیکن آپ کی جماعت کا یہ بھی موقف ہے کہ انتخابی اصلاحات کرنی ہے, ہمیں دیگر قانون سازی کرنی ہے, اس کے بعد ہم الیکشن کی طرف جائیں گے. تو سر یہ آپ کے لیے آسان ہوگا, کیونکہ صدر مملکت کے سگنیچر کے بغیر تو اتنی جلدی کچھ بھی ممکن نہیں ہے. تو آپ پر امید ہے کہ یہ آسانی سے آپ لیجسلیشن جس کی بات کر رہے ہیں وہ کر لیں گے؟ بالکل جی, میں سمجھتا ہوں جو بھی ہمیں لیجسلیشن کرنی ہے ہمارے اس کے لیے نمبرز فگرز پورے ہیں. اور آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں بہت زیادہ وقت تک, بہت زیادہ عرصے تک پریزیڈنٹ آف پاکستان کو اپنی سیٹ مینٹین کرتے ہوئے نہیں دیکھ رہا. یہاں پہ ایک بہت بہتر اور ایکسپیرینس چہرہ آنے والا ہے, تو وہ مسئلے بھی ہمارے انشاءاللہ تعالیٰ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. وی آر ورکنگ آن دا نمبر گیم اینڈ آئی ہوپ ہمیں کچھ بہتری ملے گی اس میں بھی.